اچھا حافظ صاحب، obviously عمران خان صاحب کی جو ملاقات وغیرہ ہوتی ہے اس میں عدلیہ کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم موجود ہے، لیکن سم ٹائم لگتا ہے کہ انتظامیہ اس کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتی. ایز اے لائر یہ چیز آپ کو پریشان کرتی ہے جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، یا پھر اس میں کوئی قانونی مسائل ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطر ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے ان ساری میٹنگز جو تھیں جو ایک جیل مینولز کے مطابق ہونی چاہیے یا اس کے بعد کورٹس کا ایک میٹر ہے اس کی کمپلائنس ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر ایگزیجریشن بھی آپ کو ایک نظر آئے گی، اور وہ ایگزیجریشن زیادہ ان کی طرف سے آئے گی کہ جو وہ آرڈر جو ایک ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور اس کے اندر وہ لسٹ میں شامل نہیں کیے جاتے، وہ زیادہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جی میٹنگز نہیں آ رہی، میٹنگز نہیں آ رہی، میٹنگز نہیں آ رہی. حالانکہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انڈرٹیکنگ نہ دیتے تو یہ نوبت نہیں آنی تھی. دوسرا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لیگلی وہ بلنڈر تھا؟ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا لیگلی بلنڈر تھا وہ. بالکل دیکھیں، عدالت کے سامنے جو ہے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے جو بھی فالوورز ہوں یا پرٹیکولرلی آپ کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے آفس بیریئر ہوں، تو کمپلیٹ سرنڈر جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے عدالت ایک آرڈر جو ہے وہ پاس کرے، اور اب آپ دیکھیں کہ اس آرڈر کی جو ہے بنیاد کے اوپر کہا جاتا ہے ہم کنٹیمپٹس میں جائیں گے، پھر نہیں جایا جاتا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں. لیکن اطر بات اس سے بڑی زیادہ کی ہے، اور وہ زیادہ کی یہ ہے کہ اگر آپ ان میٹنگز کے اندر جا کے اس کے بعد یہ ہے کہ کیا آپ کی وہ میٹنگز جو ہیں پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو ٹیمپریچر ہے اس کو نارملنسی کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ پاکستان کے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ہیٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں. اگر تو آپ نے ان کو ہیٹ کی طرف لے کے جانا ہے تو پھر تو ان میٹنگز کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس ٹیمپریچر کو آپ نے نارمل کی طرف لے کے جانا ہے تو پھر میٹنگز جو ہیں اور زیادہ اس کے اندر ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کو زیادہ شوق ہے میڈیا کے سامنے آ کے ڈٹ جانا، کھڑے ہونا، ریاست کے جو ادارے ہیں چاہے جوڈیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہے، پارلیمنٹ ہے، میڈیا، سب کو کرٹیسائز کرنا، اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا لیگل یا پولیٹیکل ریپرکشنز کیا ہے. اب ریپرکشن سب سے زیادہ اگر اس سچویشنز کے اندر ہے تو وہ عمران خان کو ہیں جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اتنی دیر سے اندر ہیں، اور باوجود اس چیز کے کہ اتنے بڑے بڑے سلوگنز آئے ہیں، کوئی ایک جینوئنلی کنکریٹ جو ایفرٹ جو ہے وہ عدالت کے اندر یا پولیٹیکلی آپ نے کی. دیکھیں نا، پولیٹیکلی اگر آپ کرتے تو آپ ایک براڈ پولیٹیکل الائنس کے اوپر جاتے، آپ اس کے اندر بری طرح فیل ہوئے. آپ کا سب سے بڑا جو الائنس بن سکتا تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھا کہ جن کی ایک اسٹریٹ اسٹرینتھ بھی ہے، اس کے بعد ایک گورنمنٹ کے ساتھ ایک نیگوسیشنز کا ایک لیول بھی ان کا ہے. اس کے اندر جا کے وہ آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایف اینڈ بٹ کرتے کرتے آپ نے وہ بھی ٹائم مس کر دیا. آپ کو لیگل بھی اور پولیٹیکل دونوں اسٹریٹجیز میں فلاز نظر آ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن سے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے اسی دن سے پولیٹیکل اور لیگل جو ہے پی ٹی آئی کا بہت بڑا فیلئر ہے. چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہے کہ جب انہوں نے آرٹیکل 5 کے اوپر اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ کیا، یا اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لیٹس تک پرائم منسٹر آفس کے اندر بیٹھے رہے، یا ریزرو سیٹس کے اوپر ہے یا بلے کے نشانز کے اوپر ہے. اچھا حافظ صاحب، یہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے، سپریم کورٹ کے فل جو بینچ نے، فل کورٹ بینچ نے اس کا فیصلہ دیا. اب ریویو میں تو چلے گئے لیکن فیصلے پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، 1 سال تقریباً ٹائم ہو چکا ہے. تو اگین جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے کوشچن کیا تھا، یہ ساری چیزیں ایز اے لائر آپ کو پریشان نہیں کرتی؟ دیکھیں اطر، ایک ہے آپ کا ان چیزوں کو پولیٹیکلی دیکھنا، اور دیکھنا چاہیے کہ پولیٹیکل چیزیں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں، چونکہ یہ کیسز بھی جو ہے اس کے اندر کانسٹیٹیوشن پلس پولیٹیکل چیزیں انوالو ہیں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے عدالت کے اندر جانا ہے یا عدالت نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس نے آئین اور قانون کے اندر رہ کے فیصلہ کرنا ہے. اب اگر یہ ہے کہ اس فیصلے، یہ سٹارٹ ہوتا ہے کیس 21 فروری 2018 سے 2024 سے جب آپ کے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آتا ہے، مارچ میں وہ فیصلہ کرتے ہیں، سپریم کورٹ اس کو سسپینڈ کرتی ہے، سپریم کورٹ اس کی ہیئرنگ نہیں کرتی. اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے اس کی ہیئرنگ کر کے ایک شارٹ آرڈر کرتی ہے جو آپ کا 12 جولائی کا ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ خود کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہم اس کی تشریح کر دیں گے. سپریم کورٹ جو ہے 13 سپٹمبر 2024 تک جو ہے کسی چیز کی تشریح نہیں کرتی، اور اپنی کلیریفیکیشن جو ہیں وہ دیتی ہیں. واٹس ایپ پہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں،
واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کی ویژول ہیئرنگز بھی ہوتی ہیں جو آج تک کوئی کانسیپٹ نہیں ویسے آیا. 2 جج صاحبان کا ڈسینٹنگ نوٹ آ گیا تھا پہلے, سن لینا, وہ پہلے آ گیا. دیکھیں بات یہ ہے ابھی نہیں ہوا آپ کے سامنے, پر وہ اپلوڈ نہیں ہو رہا. نا وہ تو اپلوڈ بھی ہو سن گیا, لینا, ایک سیکنڈ سن لینا. جب اس دور کے اندر آپ نے ایک 12 جولائی کا فیصلہ دیا تو آپ ایک ڈیٹیل فیصلہ کر دیتے, یا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ 30 ڈیز کے بعد آپ ریویو کر دیتے. آپ کو ریویو کا کہا گیا کہ آپ سنیں, آپ نے نہیں کیا. جب آپ کی ججمنٹ بتاتے خود آپ نے کہا کہ انڈر ریویو ہے, تو پارلیمنٹ نے 2 لیجسلیشنز کر دی جو 8 اگست کو آئیں, سیکشن 104 اور سیکشن 105 کے نیچے آئیں. آپ اس کا فیصلہ نہیں کر رہے, لیکن آپ ایک 13 اکتوبر کو اور ایک 21 اکتوبر کو آپ ایک کلیریفیکیشن کر رہے ہیں جب پارلیمنٹ کے سیشنز ہو رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں آپ اس کو عمل درآمد کریں. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک امینڈمنٹ آ گئی. امینڈمنٹ کے اندر آپ کا کانسٹیٹیوشنل سکیم ساری چینج ہوگی. جتنی بھی فیصل نے بات کی ریویو یہ سارا ریویو تب تھا جب آپ کی 26ویں آئینی ترمیم نہیں تھی. 26ویں پھر یہ کیسز کو مد نظر رکھ کے قانون سازی کی گئی ہے. اچھا اب اس پہ آ جاتے. اب یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے کیا اندر پی ٹی آئی کا رول تھا. گورنمنٹ کو تو چھوڑے نا, اگر پی ٹی آئی کا اس کا ڈاٹ اینڈ کام کی حد تک اس ساری امینڈمنٹس کا ٹل آپ کی اسمبلی تک ووٹنگ تے نہیں تھا تو پھر دے آر ریسپانسیبل نا. اب اس کو کون کہے گا کہ ان کا رول تھا یا نہیں تھا؟ ایک ہی بندہ ہے جو کہہ سکتا ہے, وہ ہے مولانا فضل الرحمان. اگر مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پورے آن بورڈ تھے اس ساری امینڈمنٹس کے اندر, انہیں نہیں پتا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے, ہوا اثر یہ ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ کی کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ چھوڑیں, کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جائیں. اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جتنے ان کے سٹالورٹس لائر تھے اس کا حصہ تھے. اس میں ان کے پارٹی کے لیڈر بھی تھے, جنرل سیکریٹری بھی تھے, چیئرمین بھی تھے. کئی گھنٹے جو ہے مولانا صاحب کے گھر پہ میٹنگز ہوئی, پھر یہ ان کی طرف الٹیمیٹلی جب ڈرافٹ ایک بنا, جب ساروں کی کانفرنس, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے, میٹنگ نہیں ہو رہی. یہ میٹنگ کروا دی گئی. میٹنگ کے لیے گئے, انہوں نے آ کے یہ کہا کہ جی ہم تو نہیں جا سکتے. اور آپ کو یاد ہوگا اگر پریس کانفرنس جائے تو مولانا نے کہا جی آپ اگر نہیں جا سکتے بالکل نہ ووٹ کاسٹ کریں, اور وہ چلے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو کرٹیسائز کرنا کہ جی پلانٹڈ ہے, مینیورڈ کر کے آئی ہے, تو یہ اسی دن اس سے باہر نکل. کیوں اس نیگوسیشنز کا حصہ؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی کمپوزیشن کیا ہوگی, جوڈیشل کمیشن کی کیا ہوگی, چیف جسٹس آف. آپ مجھے یہ سوچ سکتا تھا کہ سر سینئر 3 ججز کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا, نیچے سے ایک جج, مطلب کہ کچھ ججز کو ڈالا ہی نہیں جاتا اس میں, جو پیونی جج ہیں سب سے وہ نہیں آتے اس میں. سن لیں, یہاں تو عام پولیٹیکل لیڈرز ان کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو انہیں ان کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینس کا نہ ہوتا. سر ان کی ساری ناکامیاں مان لی, پر آپ اس کمپوزیشن کو جسٹیفائی کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کے ملک کے اندر 22 اکتوبر کو یہ پاس ہوئی ہے, 23 یا 24 کو اس کا نوٹیفائی ہوا ہے, 2 دن کے اندر چیف جسٹس کا یہ اس میٹنگ میں موجود تھے. انہیں نہیں پتا تھا کہ سینئر موسٹ 3 ججز میں سے آ رہا ہے, اور جس کو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ آنا چاہیے, یا ان کا ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ وہ آتے, وہ نہیں ہے. انہوں نے جا کے وہاں پہ ووٹ. تو میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی ناکامی ہے, ان کا بھی کردار ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ تھی اس سارے پروسیس کے اندر. اب یہ کہنا کہ جی ریویو جو ہے وہ پرانا بینچ سو رہے, وہ پاسبل نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ جی آپ جو ہیں کہ جی 13 نہیں 11 ہیں, اب ان 2 نے فیصلہ دے دیا نا. اگر ان کو اتنی جلدی تھی تو 12 جولائی کے بعد یہ فیصلہ دیتے تاکہ یہ پرابلم نہ آتی. اب بھی اس کے اندر یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ ریویو ایک چھوٹا سا ہے, بالکل چھوٹا ہوتا ہے اگر اس کے اندر 2 چیزیں آپ ہائی لائٹ کر دیں. ایک آپ ہائی لائٹ کریں گے کہ ایٹ دا سرفیس آف ریکارڈ اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن یا اوور ریچ ہے, یا سرفیس آن دا ریکارڈ کہ فیکچولی وہ چیزیں غلط ہے. اب اس کیس کے اندر 12 جولائی کے اندر پولیٹیکلی آپ جو کہیں کہ ملنا چاہیے یا ہونا چاہیے, لیکن اس ججمنٹ کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشنل اور جوڈیشل اوور ریچ کیا, اور اس کے اندر ان آرٹیکلز پہ ریلائے کیا جو اس پوری کانٹروورسی کا حصہ نہیں تھے, اور ان لوگوں کو دیا کہ جو اس سارے پروسیس کے اندر جنہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ اعتراض وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو ایس آئی سی ہے اور ایس آئی سی جو ان کو ملی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے آگے بات کی تھی, جس طرح وسار صاحب نے بات کی تھی, میں نے ایک آپ کو لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ریئلٹی کے طور پہ بات کی ہے. باقی پولیٹیکلی جو ہے وہ بالکل اس طرح کی چیزیں جو ہیں انہیں کسی اور طرح ڈیل کیا جانا چاہیے, بٹ لا یا کانسٹیٹیوشن